اللہ رب العزت اس دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یہ آزمائش اور یہ وقتی عذاب جو بندوں پر آئے دن مسلط ہوئے جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ضرور ہو سکتی، عذاب بھی ہو سکتا. لیکن ایک نقطہ جو مجھے بتانا ہے اس معاملے میں، وہ یہ یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہرگز نہیں کہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں توڑ کے رکھ دے. یہ ہرگز اس کی منشا نہیں. ابتلا اور آزمائش میں گھرے ہیں بجا ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی چاہت ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں اس صفحے ہستی سے مٹا دے، ایسا ہرگز نہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمت اور حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے تئیں بدگماں ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. حالات جیسے بھی ہوں، بد سے بدتر ہوں، ایک مومن آزمایا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالے گا، عذاب سے دوچار کرے گا، لیکن مٹانے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے نہیں، ابھارنے کے لیے، جگانے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ہوش کے ناخن لینے کے لیے، اور اپنے ماضی کی تابناک روشن شاہراہوں کو اور اپنے ماضی کی جو تاریخ ہے، جو روشن تاریخ ہے، ان تاریخ کو یاد کر کے عزم و حوصلے کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و بھروسے کے ساتھ اور اپنی عظمت رفتہ کو بیدار کرنے کے لیے آدمی اٹھ کھڑا ہو. اس لیے اسے ایک بار پیسا ضرور جاتا ہے. سونار سونے کو پیٹتا ہے، پیٹنے سے پہلے آگ میں اسے تپاتا ہے، اس کے بعد نکھر کر کے جب چیز سامنے آتی ہے تو اسے آپ زیور کہتے ہیں. بہت مہنگا بکتا ہے اور پہننے کے بعد اس کی چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے بہت پہلے اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے اور اسے آگ کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے. لیکن جب نکھر کے آتا ہے تو پھر اس کی قیمت ہوتی ہے. اب اگر اس سونے کے اندر فضول چیزیں نہ ہو تو کٹائی نہ ہو، وہ فضول چیزیں نہ ہو تو کٹائی نہ ہو، آگ میں ڈالا اسے نہ جائے. نمبر 2، باتیں لمبی ہے، میں بس اختصار سے، موت سے کبھی نہ گھبرائیں. موت سے کبھی نہ گھبرائیں. موت خود موت کی حفاظت کرتی ہے، موت خود تحفظ عطا کرتی ہے انسان کو. اگر موت نہ آنی ہو، موت جب آنی ہے تب آنی ہے، اس سے پہلے نہیں. موت گھروں میں بھی آتی ہے مگر آپ گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. اگر گھر میں موت آئے، باپ کی موت گھر میں ہوئی، بیٹے کی موت گھر میں ہوئی، ماں کی موت گھر میں ہوئی، بھتیجے کی موت گھر میں ہوئی، سب کی اسی گھر میں موت ہوئی، لیکن پھر بھی انسان اس گھر کو نہیں چھوڑتا. ایسا نہیں سوچتا کہ اسی گھر میں ابو کی وفات ہوئی ہے، اسی گھر میں امی کی وفات ہوئی ہے، اسی گھر میں چچا کی وفات ہوئی ہے. اس خوف سے وہ گھر نہیں چھوڑتا. یا کسی نے چھوڑا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا. وہ نہیں ڈرتا اس بات سے کہ اس گھر میں باپ کی موت ہوئی ہے تو مجھے بھی موت آگے دبوچ لے گی. وہ اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ ابو کی موت اس گھر میں ہوئی ہے، وجہ ہے، لیکن ابو کی موت کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے موت ہوئی. میری موت اس لیے نہیں ہوگی کہ ابو کی موت یہاں ہوئی ہے، میری موت میرے وقت پر ہوگی جو اللہ رب العزت نے متعین کر رکھا ہے. اس میں ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی. موت سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے.
یقین جانیں، موت سے ڈر کس بات کا؟ وہ تو آنی ہی آنی ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ ہم میں سے کسی کو شبہ ہے اس کے آنے پر؟ جس طرح سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، یقین ہے کہ ہم موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں مرنا ہے۔ پھر ڈرنا کس بات کا؟ موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ موت کو گلے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور جس کی موت کا وقت آ جائے اسے کوئی بچا نہیں پاتا۔ اور آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا جنگ، جہاد، قتال، لڑائی، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پہ۔ اس لیے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ نمبر 3، گھبرائیں اور ہراساں نہ ہو۔ موت و زندگی کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا، وہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے اور ہو چکا ہے۔ تو گھبرانا کس بات کا؟ خوف کس بات کا؟ بے چینی کس بات کی؟ اضطراب کیوں؟ موت و زندگی کے، عزت و ذلت کے، فتح و کامیابی و کامرانی اور شکست کے، یہ سارے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، اہل زمین نہیں کرتے، یہ فرش پر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ عرش پر ہوتا ہے، عرش والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، حزن و ملال کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، جس بھی حال میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، کبھی بھی ہراساں نہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوف و دہشت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ اس دل میں خوف و دہشت، ڈر اور اپنے علاوہ کا روب و دبدبا، اس کو سینے میں جگہ نہیں دینا۔ جو انسان ڈر جائے، روب و دبدبا کی آنچ میں اگر وہ جھلس جائے، اس کے پاس دنیا کے جتنے اسباب ہوں، جتنے ذرائع ہوں، وہ اس روب و دبدبے کی آڑ میں آنے کی وجہ سے پست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کو خوف و دہشت کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی قوت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو سینوں سے کھرچ کر پھینک دیں ہر اس ڈر کو، ہر اس خوف کو، ہر اس دہشت کو جو اللہ کے علاوہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کے خوف و دہشت، روب و دبدبے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، کھرچ کے پھینک دیں، نڈر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر انسان کی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ انسان قوتی طور پر، بلکہ دلی طور پر، جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سینے کے اندر، جس سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چاشنی ہو، اس سینے کے اندر ڈر، خوف، روب، دبدبا، دہشت، ان تمام چیزوں کو جگہ نہ دیں، کھرچ کے پھینکیں اس کو۔ یہ گند ہے، یہ ہمیں اور آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، طاقت و قوت اسباب سے نہیں، دل سے پیدا ہوتی ہے، اسلحے سے نہیں، ہتھیار سے نہیں۔ دل کے اندر جو ایمانی قوت ہے نا، یہ ایمانی قوت وہ کام کرتا ہے جو ظاہری اسباب، ظاہری ہتھیار، ظاہری اسلحے وہ کام نہیں کرتے۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ چیزیں اسلاف نے، چونکہ ان کے ہاں ایمانی قوت تھی اور بدرجہ عتم تھی، تو آپ کو پتا ہے
کہ انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہی لوگ جب اسلام قبول کر کے آئے ہیں، اسلام کی خوبیوں سے سرشار ہوئے ہیں، دلوں کو ایمان و یقین کی خوبیوں سے اسے لیس کیا ہے، تو پھر میرے بھائیو دوستو ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ شیروں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتے تھے، وہ تیغ کسے کہتے ہیں، وہ توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نہتھے۔ دست تو دست ہے دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، ہمیں پانی کو روکنے کے لیے ڈیم بنانے پڑتے ہیں، اس کو لمبا چوڑا خرچ کر کے پانی کو روکنے کے لیے بہترین اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اگر انسانی سیلاب کو کوئی نہیں روک سکا تو وہ انسانی سیلاب تھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی خوبی سے مزین اور معطر تھا، اس سیلاب کو کوئی ڈیم روک نہیں سکا تھا، وہ سیلاب بنی، اس سیلاب کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیم فیم کسی کام کے نہیں ہوتے، البتہ ایمانی قوت تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے۔ یہ اسلاف تھے، ان کے پاس تھا کیا؟ مومن کے جو ہتھیار ہیں وہ الگ ہتھیار ہوتے ہیں۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ایمان کا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار توحید کا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار شرک سے بیزاری کا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے کا ہتھیار۔ یہ ہتھیار لے کے پہلے آدمی نکلے تو صحیح۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس ہتھیار سے لیس شخص کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اس ہتھیار سے لیس شخص کو کوئی پچھاڑ نہ سکے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو بار بار اللہ رب العزت سے لو لگانے، نبی مکرم سے لو لگانے کی بات آتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہی جاتی ہے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ ظاہری زندگی پر بھی اس کا اثر نہیں، باطنی زندگی پر بھی اس کا اثر نہیں، اس لیے عذاب اور ابتلا جو آزمائش ہم پر آ رہی ہے اس میں بھی کوئی کمی دکھتی نظر نہیں آتی، بلکہ بڑھاوا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان و یقین کی خوبی میں اضافہ ہوتا جائے، یقین جانیں آپ کے مشائل دن بدن کم ہوتے جائیں گے۔ ایمان و یقین اور عمل پیہم کی کمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے مصائب و مشکلات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یقین کریں، غزوہ خندق پچھلے خطبہ جمعہ میں اسے اشارہ کچھ ہوا تھا، بات یاد آئی۔ غزوہ خندق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چوطرفہ مشرکین مکہ جتنے قبائل تھے ان کو اکٹھا کر لیا، بنو غطفان کو بھی لے لیا اور یہودیوں کو بھی ملا لیا۔ بات تاریخ کی ہے، تاریخ اسلام کی ہے، آپ ذرا سوچیں، یہودیوں کو بھی ملا لیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں سے معاہدہ تھا، یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ بنو قریظہ جدھر ہیں اور ایک طرف مشرکین ہیں، اور مشرکین مکہ ابو سفیان اس کا کمانڈر ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اوپر ابو سفیان ہیں، نیچے بنو قریظہ ہیں۔ ابو سفیان کے مقابل میں مسلمان ہیں جو خندق کھود کر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بنو قریظہ اور مسلمان کی عورتوں اور بچوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ بڑا سنگین، بڑا نازک موڑ تھا، بڑا سنگین، بڑا نازک موڑ تھا۔ اللہ خود کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں چوندھیا گئی تھی، دل پتھرا گئے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے تئیں ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ دیا گیا تھا انہیں۔ اس موقع پر اس میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے دروس اور سبق ہیں، عبر ہیں۔ میں اس میں ایک دو چیزیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے دونوں سرداروں سے صلح کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور دکھ رہے تھے. بچے اور مائیں اور بہنیں غیر محفوظ تھیں. آپ کو اپنا نہیں، اپنے محبوبوں کا، اپنے ماننے والوں کا، اپنے صحابہ کا غم ستائے جا رہا تھا. اس غم میں پریشان تھے وہ. اور بنو غطفان کے دونوں سردار جو ابو سفیان سے ملے ہوئے تھے، ان دونوں سے معاہدہ کرنا چاہا صلح کے لیے کہ ہم تمہیں مدینہ کی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ تمہیں دیں گے، تم جنگ سے اپنے ہاتھ کو روک لو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا صحابہ سے. مشورہ ہو رہا ہے. کتنا بڑا جرنیل اور کتنا بڑا فوجی کمانڈر کیوں نہ ہو، اسے اپنے سپاہیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. فوجی کمانڈر ہے، مشورہ لے رہا ہے. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ دونوں کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو یہ سوچ ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اشارہ ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کہتے. کر گزریے، معاہدہ کر لیجئے، صلح کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کر رہے تھے، یعنی کچھ دے لے کر کے انہوں جنگ سے دور رکھ رہے تھے. ہم مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ تمہیں دیں گے، اس لیے تم جنگ سے ذرا ہٹ جاؤ تاکہ مشرکین کی طاقت کچھ کمزور ہو جائے اور ہم ان سے مقابلہ صحیح طور پر کر سکیں. امت کا غم اسے کہتے ہیں، اپنوں کا غم، درد اسے کہتے ہیں. ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسے نہیں کہہ دیا اللہ رب العزت نے. سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ دونوں کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا حکم ہے، اس کا اشارہ ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہیں آپ کریں. لیکن اگر آپ ہم کو دیکھ کر کے، ہماری پریشانی کو دیکھ کر کے اگر آپ یہ تنازل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم بت پرستی پر جب قائم تھے، جب ہم اور وہ لوگ بت پرست تھے، تب تو ہم نے ضیافت کے طور پر یا لین دین کے طور کے علاوہ ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا، ایک دانہ نہیں دیا. آج جب ہم اسلام لا چکے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے شہدائی ہیں، آپ کی اس اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آج ہم کیسے اپنے ایک دانے کو انہیں دے سکتے ہیں بطور صلح کے اور اپنے تحفظ کے نام پر؟ یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کے سامنے کی تقریر ہے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کی. اسے کہتے ہیں ایمانی غیرت. یہ ہے اسلام کی خوبی. جب سینوں میں پیدا ہو تو پھر انسان اس طرح کی بات کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات مانتے ہوئے اپنے اس ذہن میں آئے ہوئے سوال کو کھرچ کر پھینک دیا. اللہ کا کرم دیکھیں، جب انسان ایمانی قوت سے سرشار ہونا تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا تقوی، خوف و خشیت اور ایمان کی خوب پیدا تو کر لو. اگر یہ خوبی پیدا کر لیے، اللہ تمہارے راستوں کو کیسے آسان کرے گا تم سوچ نہیں سکتے. تصور سے بالا تر ہے یہ. وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. اب ذرا دیکھیں، اسی بنو غطفان کا ایک شخص، اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے. مومنوں کی شان کو نیچا نہیں دکھا سکتا، مومنوں کی آن بان اور شان کو وہ باقی رکھتا ہے. ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے دستبردار ہوتے ہیں صحابہ کے مشورے کے بعد. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں گے، عزم و حوصلے کے ساتھ، ایمانی طاقت و قوت کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. بنو غطفان کا ایک نعیم بن مسعود بن عامر اسجعی، یہ اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. ابھی جتنے اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان سے ان کے اچھے مراسم بھی تھے، سب سے اچھی ہلو ہائے اور الیکٹ سلیکٹ تھی. لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، کسی کو ابھی خبر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کریں، کسی خدمت کا موقع دیں۔ اللہ کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ والے تو بنو، راستہ ہموار وہ کرتا ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار تھے، اب ذرا دیکھیں پاسا کیسے پلٹتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے، ذرا سمجھیے آپ اس کو۔ لیکن یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ جملہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ یاد رکھتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ ایسے مدد نہیں کرتا۔ ایماندار بنو، دیندار بنو، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ، تب یہ وقت آتا ہے۔ نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیجیے، میں بھی کچھ اس نازک گھڑی میں کچھ کام آ سکوں شاید۔ نبی مکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم اکیلے ہو، اکیلے کسی قوم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ کوئی ایسی ترکیب اپناؤ جس سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اور جنگ نام ہے چال بازی کا۔ اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی مدد، نعیم بن مسعود بنو غطفان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ابو سفیان کے پاس بھی جاتے ہیں، بنو قریظہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور تینوں کو کیسی بات کہتے ہیں؟ قریش کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہودیوں نے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی ہے، انہوں نے بدعہدی کی بات تو تم سے کی تھی، لیکن وہ اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں، اور صفائی کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشرکین کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ ہم پروو کریں گے کہ ہم نے بدعہدی کرنا بند کر دیا ہے، مصالحت کر لی ہے۔ یہ بنو قریظہ، یہ مشرکین مکہ سے کہا، اور بنو غطفان سے بھی یہی گفتگو کی، اور جب بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے جا کے کیا کہا بنو یہ قریش اور بنو غطفان وغیرہ یہ لوگ باہر کے ہیں، وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہو گئی، کر گئے تو کر گئے، کچھ ہو گیا تو نہ بھاگ جائیں گے، لیکن تم لوگ یہیں کے ہو، پھنسو گے، پھر تمہارا مقابلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے اکیلے ہوگا، یہ تو باہر کے ہیں، جیتے تو بھی ہارے تب بھی نکل گئے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، پھنسو گے تم اکیلے۔ اور ان لوگوں کی نیتوں میں اب فساد آ چکا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ اکیلے نہیں لڑیں گے، تم بھی ادھر سے آؤ نیچے سے، ہم اوپر سے آئیں گے، اور تم چاہے پتہ کر لو۔ آدمی بھیجا، بات جیسے نعیم بن مسعود نے سب کو ارغلایا تھا اور پڑھایا تھا، پٹی بڑھائی تھی، معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ خلاصہ اب ان جتنے گروہ تھے، جماعتیں تھیں، سارے گروہوں میں انبن ہو گئی، دڑار اور پھوٹ پڑ گئی۔ ادھر مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں مشغول اور مصروف ہے۔ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ ذرا جاؤ ابو سفیان کی لشکر کا ذرا پتہ کر کے آؤ، خبر لے کے آؤ کہ وہ لوگ جانے کے موڈ میں ہیں یا ابھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اتنی سرد رات تھی، مجھے جسمانی طور پر سردی بھی بہت لگتی تھی، ٹھنڈ بہت لگتی تھی، اور طبعی طور پر میں تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگتا تھا، طبعی طور پر مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا، ٹھنڈی بھی بہت لگتی تھی، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بائی نیم تھا، حذیفہ بن یمان جاؤ اور ابو سفیان کے لشکر میں جا کر کے خبر لے کے، اور رات گھپ تاریکی اور ٹھنڈ اپنے زور پر اور تیز و تند ہوائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پاتے ہوئے ٹھنڈی کے اس ماحول میں، رات کی تاریکی میں، رات اتنی تاریک کہ کچھ سجھائی نہ دے، لیکن چونکہ حکم نبوی تھا وہ نکلے اور جا کر کے ان کے خیموں میں جا کر کے باقاعدہ مطالعہ کیا، دیکھ کر کے آئے،
اب جو دیکھ کر کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں پایا ہے ذرا وہ سمجھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر نماز میں مشغول ہیں، یہ ہم سے کب ہوگا؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ واپس میں جب خبر لے کے پہنچا تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر نماز میں مشغول اور مصروف اور منہمک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ابو داؤد کی صحیح روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی، جب کوئی مصیبت محسوس کر دے تو کیا کرتے؟ اذا حزبہ امر فصلی، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کسی مصیبت میں گھرتے، فصلی، نماز پڑھتے، وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و مشکلات میں گھریں تو نماز پڑھیں، اللہ رب العزت سے دست بدعا ہوں، دعا کریں، گر گرائیں، روئیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور یہ امت، ہم اور آپ، مصیبت کی جیسی بھی گھڑی ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ اتنی بھی زیادہ بے نیازی مناسب نہیں، اتنی زیادہ بے نیازی اس کا نقصان شاید اندازہ نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بندہ بن کے تو پہلے دکھاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کسی بھی حال میں ہراساں نہ ہوں اور اپنے دل میں کسی بھی طرح سے خوف و دہشت کو جگہ ہرگز نہ دیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، جذبات سے کام نہ لیں، عقل و شعور، دل و دماغ کے ساتھ کوئی کام کریں، کوئی بھی حرکت جذباتی نہیں ہونی چاہیے، منظم انداز سے جو بھی کام کریں۔ یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مومن جذباتی نہیں ہوتا، جذبات سے کام نہیں بنتا، عقل و شعور اور خرد کو ساتھ رکھو۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، مشورے کا بھی حکم دیا ہے، ارباب حل و عقد کو اکٹھا کرو، مشورے کرو، وقت کے حساب سے جو چیز ضرورت کی ہو اس چیز کو اپناؤ، عقل و خرد کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، آخری بات آج کی، ان تمام چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو ان تمام چیزوں پر آپ کھرا اتر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپ کو ہم قرآنی اور اسلامی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق اتار نہ سکیں۔ ان چیزوں پر کھرا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے پر اپنے آپ کو اس کسوٹی پر اتار دیں، باقی چیزیں دھیرے دھیرے خود بخود آ جائیں گی۔ اگر اپنی زندگیوں میں کچھ انقلاب لانا چاہتے ہیں، عزت و سرخروئی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امن و شانتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر اللہ رب العزت کے توحید کے ترانے کو گنگنانا چاہتے ہیں، اپنی عظمت رفتہ اور اپنی شان کو بحال اور باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس آخری نقطے کو لے کے جائیے، غور کیجیے، تدبر سے کام لیجیے اور پھر عملی جامے میں اپنے آپ کو پرو دیجیے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کی کسوٹی پر اتار دو، اس کے ترازو پر اتار دو، اپنے آپ کو نکھارو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے سے بچو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اسلام کے دائرے سے ہٹے گا تو شیطان کے دائرے میں جائے گا، شیطان کے دائرے سے بچنا ہو تو اسلام کے دائرے میں آؤ۔ اللہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے، نرا دشمن ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کھلم کھلا اعلانیہ دشمنی کرتا ہے یہ۔ اس لیے جو اعلانیہ دشمنی کریں ان سے بچنا از حد ضروری ہے، وہ انسان کی شکل میں ہو تب بھی۔ شیطان کے چہلے مختلف جو ہے بھیس میں آتے ہیں، جس بھی بھیس میں آئے
शैतान के हरबे से अगर बचना है तो इस्लाम की तालीमात पर अमल होना शुरू हो जाइए। शैतान के हीलों से, उसके चेलों से, उन तमाम चीज़ों से बचाव का ये बेहतरीन सामान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी अज़मत रफ्ता के बहाल और उसकी बका के लिए कोशिश करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपनी अज़मत और अपनी शान को समझने की तौफीक दे। अल्लाह हमें ईमान की लाज रखने की तौफीक दे। यकीन जाने अगर हम ईमान की लाज रख लें, अल्लाह हमारी लाज ज़रूर रखेगा। ये उसका वादा है। वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, उसका वादा है, ये उसका वादा है। और वादल्लाहि ला युख़लिफ़ुल्लाहु वादा, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है इस बात का। अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता और अल्लाह का ये वादा है कि अपने मोमिनों की मदद ज़रूर करेगा। शर्त यह है कि हम मोमिन बन जाएं। अल्लाह हमें सही तौर पर ईमान की खूबियों को समझने की तौफीक दे और उन खूबियों को अपने सीनों में उतारने की तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम।